اداروں کی بات کی تو ایک تو حکومت ٹو حکومت، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ایک اداروں کے آپس میں ریلیشن یہ تو ہوتے رہیں گے اور امید رکھ سکتے ہیں بہتر ہوں گے. انفرادی طور پہ کچھ افراد مل کے کرتے ہیں دو ملکوں کو قریب لانے کے لیے، جیسے کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم بھی تھا، فورم بھی تھا. اس سلسلے میں آپ بتائیں آپ نے کچھ کام کیا اپنے اس کے فورم کے ذریعے، اور آئندہ بھی غالباً آپ ارادہ رکھتے ہیں، تو اس سطح کے کام ہونے چاہیے، ان کے کتنے اثرات دونوں کنٹریز پہ، دونوں معاشروں پہ، دونوں سماج میں پڑ سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا اثر ہے. ہم نے اپنی سطح پر پاک عرب کوآپریشن فورم کے نام سے یہ فورم لانچ کیا تھا. سٹل اس پہ ہماری کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں. اس میں دونوں طرف کے لوگ ہوں گے؟ دونوں طرف کے لوگ. ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کا دائرہ خاصا وسیع کرنے کی کوشش کی ہے. اب کافی سارے سعودی عرب کے ایکسپرٹس بھی، کچھ سابق سفارتکار بھی، اسی طرح کچھ صحافی بھی، کچھ تاجر بھی، وہ ہم نے اس میں شامل کیے. اسی طرح پاکستان کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا بورڈ، اور امید ہے کہ ہم اس مارچ کے اندر اس کو پراپرلی دوبارہ سے اس سیٹ اپ کو اناؤنس کریں گے. چونکہ اس میں اہداف کیا ہیں آپ لوگ؟ اہداف سادہ سا تھا ہدف ہمارے سامنے. مثلا ایک دو ایکٹیویٹیز ہم نے پچھلے دور میں کی کہ یہاں سے ہم کچھ جرنلسٹ لے کے گئے پاکستان میں، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا، اس کو ہم نے کوئی بہت بڑا کام مارکا نہیں مارا، اپنے اداروں سے بات کی. ہمارے اداروں نے کہا جی ہمیں تو اس سے اچھا کیا کام چاہیے، چلیں ہم آپ کو اکوموڈیشن دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. کسی نے کہا جی ہم آپ کو فیسیلٹی یہ دے دیتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ عرب جرنلسٹ وہاں گئے، وہاں پر چیزیں دیکھ کر واپس آئے، تو ان کا نقطہ نظر ہی بدل چکا تھا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے ممبران ہیں، وہ یہاں آئیں، وہ یہاں آ کر پوٹینشیل دیکھیں، اور وہ جا کر واپس پاکستان کے اندر ان چیزوں کو کریں. یہ جب تک ریسیپروکل نہیں ہوگا، جب تک دونوں طرف سے یہ کام ہم نہیں کریں گے، تو اس کے لیے عوامی سطح پر ایک آگہی، ایک شعور وہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے گاہے بگاہے پروگرامز ترتیب دینا. پھر اس سے بھی آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے، وہ ہے آپ کی انفارمیشن. آپ صرف انفارمیشن پاس آن کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں. اب مشکل یہ پیش آتی ہے، مثلا مجھے پچھلے دنوں میں یہ دیکھ کر بڑی عجیب حیرانگی ہوئی بعض جگہوں پہ، مثلا یہاں سعودی عرب میں بھی بعض جگہوں پر ایسی اردو لکھی ہوتی ہے کہ اردو کی ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے. اب واضح اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ہم نے، اسی طرح ہمارے ہاں پاکستان میں مجھے چونکہ بہت سارا تجربہ رہا سیاسی شخصیات کے ساتھ بطور مترجم کام کرنے کے. مجھے یاد ہے مرحوم سردار عبدالقیوم خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ابوبکر بہت سارے مترجم ایسے آتے ہیں کہ مجھے ان سے دوبارہ ترجمہ کروانا پڑتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے ہاں بھی عربی اس طرح کی بولی جا رہی ہوتی ہے. اس پہ میں آؤں گا، عربی پہ ایک انفارمیشن کی آپ نے بات کی، عربی پہ میں سوال کروں گا. ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے عربوں کے حوالے سے. وجہ میں جو سمجھ، کیونکہ میرے سے بہت سارے دوست رابطہ کرتے جی مدینے میں ہے کہ یار یہ واقع ہوا سعودیہ میں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ واقعہ ایز اٹ وہ اٹھاتے ہیں مغربی میڈیا سے، اس میں ظاہر ہے عربوں کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے ہمارے میڈیا اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے میڈیا کی صورتحال یہ، جیو جیسے بہت بڑا چینل، میں نام لے رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے اس کے خطبے کے حوالے سے، حج کے خطبے کے حوالے سے کہ جی امام حرم صاحب جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں، بالکل بنیادی چیزیں بھی ہمارے میڈیا کو پتہ نہیں ہوتی، مغربی میڈیا سے چیزیں اٹھا کے پلے کر رہے ہوتے. تو یہ بہت اہم کام ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ جو ہے تعلقات ہو گئے وہاں کے صحافیوں کے یہاں کے صحافیوں کے ساتھ، اور یہاں کے صحافیوں کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو وہاں کے صحافیوں کے ساتھ. یہ حقیقت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں وہی جو گیپ ہے اس نے بڑا منفی کردار ادا کیا. مثلا آپ وہ واقعہ، مجھے مرحوم مولانا بشیر صاحب تھے، عربی کی بڑی خدمت انہوں نے کی، تو وہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. وہ اس زمانے میں یہاں سفارت خانے کے اندر مترجم تھے کہ جب وہ یہ جو حیمان والوں کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت فیکس اور یہ چیزیں تو موجود نہیں تھے، تو یہاں سے ایک ٹرانسلیشن گئی. یہاں پہ عربی میں خبر چھپی کہ کچھ خارجیوں نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا. اب خارجی کا ترجمہ جب پاکستان میں ہوا تو وہاں پہ یہ ہوا سم فارنرز اٹیک آن حرمین. لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لاہور میں جا کے امریکن کونسلیٹ کو چلا دیا. اب اس کا تاوان ہمیں دینا پڑا. اب یہ یہاں تک ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اچھا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے وہ جو گیپ ہے وہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل ضرورت اس چیز کی تھی،
اور آج بھی ہے وہ یہ ہے، جیسے مثلا پاکستان کی ہماری نیوز ایجنسی ہے APP، اس نے ایک عربی کا سیکشن شروع کیا. اب عربی کا سیکشن شروع کیا، بعض اوقات یقین مانیے مجھے شروع میں یاد ہے کہ ان کی عربی کی خبر پڑھتے تھے تو باقاعدہ رونے کو جی چاہتا تھا کہ جس طرح کی عربی وہاں لکھی جا رہی ہوتی تھی. اچھا، ڈس انفارمیشن سے ہم عربی کی طرف بڑھ رہے ہیں، میرا سوال اسی طرف تھا. عربوں سے ہمارا ایک جو تعلق ہے اس کے ایک بنیاد تو عربی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے. تو پاکستان میں عربی کا جو سفر رہا ہے ہمارے مدارس کے ذریعے سے بھی، علماء کے ذریعے سے بھی، تو عربی پاکستان میں پروموٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ مطمئن ہیں آپ؟ میں مطمئن نہیں ہوں. میں چونکہ عربی کا طالب علم ہوں، اور بلکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے سعودی عرب کا ایک جو بڑا ادارہ ہے العربیہ للجمیع، اس کی مطبوعات ہیں العربیہ بین یدیک، عربی زبان غیر عرب کو سکھانے کے لیے، وہ سلسلہ پاکستان کے رائٹس ہم نے لیے اور پاکستان میں اس کو شائع کیا، اسی کوالٹی کے ساتھ شائع کیا. لیکن جو ایکسپیرینس ہوا ہمارے ہاں، چونکہ عربی پڑھائی جاتی ہے ترجمے کے ذریعے سے. اچھا، جو ڈائریکٹ میتھڈ تھا اس کو بہت کم استعمال کیا گیا. البتہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی. اس کے بعد باقی ادارے آئے، جیسے ہماری جامعۃ اللغات الحدیثہ ہے، ماڈرن لینگویجز پہ نمل کا ایک اپنا رول. اچھا، اسی طرح کچھ اداروں نے کراچی کے اندر کام کیا، لیکن جس لیول پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. اب جیسے میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر ہمارے مدارس جو اسکول ہیں بالخصوص، ان کے ہاں یہ بڑی توجہ پائی جا رہی ہے کہ جی 2 لینگویجز کم از کم انگلش کے علاوہ آپ کو آنی چاہیے. اچھا، یا جو منیمم لیول ہے وہ یہ کہ انگلش کے ساتھ کوئی ایک اور لینگویج آنی چاہیے. میں جس یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمیشہ چوائس بچوں کی یہی ہوتی تھی، عربی یا چائنیز. اب ایک طرح سے آپ عربی زبان کو اگر ان اداروں میں متعارف کروا دیں اور اس انداز سے آپ جو ہے اپنے جو مناہج ہیں، جو سلیبس ہیں، ان کو ترتیب دیں، اور اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈوں کی حکومتوں کو بہرحال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ انفرادی طور پر ہمارے مدارس